بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی کے اقسام باعتبار حکم کے پڑھ لینے کے بعد ہم ایک اہم بحث فصل فی بیان احکام السکری یعنی جھوٹے پانی کے احکام کے بیان کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر پانی سے کوئی جاندار، خواہ وہ انسان ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، وہ پی لے تو اس کے بعد پانی کا کیا حکم ہوتا ہے، اس بحث کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک نقشہ تیار کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم بآسانی اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد کتاب سے تطبیق دیں گے اور کتاب کو سمجھیں گے۔ تو آئیے ہم نقشے کی طرف چلتے ہیں۔ احکام السور، سور حمزہ کے ساتھ عربی میں جھوٹے پانی کے لیے آتا ہے۔ اردو میں جھوٹے پانی کو جھوٹا، جو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹا بھی لکھتے ہیں، لیکن جھوٹا جو ہے یہ پس خوردہ اور بچے ہوئے، یعنی انسان کے پی لینے کے بعد یا کھا لینے کے بعد جو چیز بچ جائے اس کے لیے خاص ہے۔ احکام السور، تو سب سے پہلے جھوٹا کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا پانی، اگر کوئی ندی میں منہ لگا کر پی لیتا ہے، اسی طریقے سے نہر میں منہ لگا کر پی لیتا ہے، بڑے حوض میں منہ لگا کر پی لیتا ہے، تو وہ پانی جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو جھوٹا کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تھوڑا ہونا چاہیے۔ تھوڑا پانی جو انسان یا جانور کے پینے کے بعد بچ جائے، یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو یہ حکم کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کی 4 قسمیں بنیں گی۔ نمبر 1، طاہر مطہر، پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ نمبر 2، نجس، ناپاک، یعنی ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، مکروہ، یعنی پہلے کی موجودگی میں اس کا استعمال مکروہ ہے۔ اور چوتھی قسم مشکوک۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلی قسم کی طرف۔ سب سے پہلی قسم طاہر مطہر جو ہے وہ کون کون سا پانی ہے؟ تو یہ پانی آدمی کا جھوٹا ہے، یعنی آدمی کے پی لینے کے بعد جو پانی بچے گا وہ کیا ہے؟ طاہر مطہر ہے۔ آدمی خواہ چھوٹا ہو، خواہ بڑا ہو، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس وجہ سے کہ کافر کے اندر جو نجاست ہے وہ اعتقادی نجاست ہے، اعتقاد میں اس کی نجاست ہے، اعضاء اس کا ناپاک نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اسی طریقے سے عورت حائضہ ہے، مرد جنابت کی حالت میں ہے، تو بھی اس کا جھوٹا پاک ہے۔ بس صرف شراب پینے کے فوراً بعد اگر پانی میں منہ لگا دے، یا منہ سے خون آ رہا ہو اور فوراً منہ میں پانی میں منہ لگا دے، یا اسی طریقے سے کچھ حرام کھا لیا ہو اور پانی میں منہ لگا دے، اسی طریقے سے منہ بھر کر قے کیا ہو اور فوراً پانی میں منہ لگا دے، تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو آدمی کا جھوٹا۔ دوسرے پر چرند پرند، جو چرنے والے جو جانور ہیں، اسی طریقے سے اڑنے والے جو جانور ہیں، حلال جانور، ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ حلال جانور، چرنے والے اور اڑنے والے، جو نجاست سے دور رہتے ہیں اور ان کا گوشت حلال بھی ہے۔ ایک تو یعنی کھلے نہ پھرتے ہوں، نجاست وغیرہ نہ کھاتے ہوں، اور دوسرا ان کا گوشت حلال بھی ہو۔ تیسرے نمبر پر دریائی جانوروں کا جھوٹا، یہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ گھوڑے اور حلال جانور کا جھوٹا،
گھوڑا کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے، اور حلال جانور کا جھوٹا یہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ سب جو جانور ہیں ان کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ حکم طاہر مطہر، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں نجس۔ کتاب کے ترتیب پر یہاں بھی ترتیب دی گئی ہے۔ نجس ناپاک پانی کیا ہے؟ سباع البہائم، جتنے بھی درندے ہیں چیر پھاڑ کر کھانے والے یا درندوں میں جن کا شمار ہے، تو ان کا جھوٹا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اور بتا دیا گیا ہے کہ مائع قلیل یہاں پر مراد ہے۔ ندی سے، نہر سے شیر وغیرہ پی لے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو تمام درندوں کا جھوٹا، خنزیر، کتا، شیر، چیتا، ہاتھی، اسی طرح جن کا جھوٹا پاک یا مکروہ ہے اور ان کے منہ میں نجاست لگی ہو، جیسے کہ بتا دیا آپ کو۔ یہ دوسری قسم کا جو نجس ہے درندوں کا جھوٹا ہے، تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی کو کتاب میں کہا گیا لا یجوز استعمال۔ بالکل جاکنی کے عالم ہو کہ انسان کے پاس کوئی پانی نہ ہو اور پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہو، تو اضطراری حالت میں بوقت بقدر ضرورت جتنے میں جان بچ جائے اتنے کی اجازت ہے۔ تیسرے نمبر پر مکروہ پانی ہے، جس کا حکم مکروہ ہے، اور یہ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہی اس سے مراد ہے۔ جیسے بلی کا جوٹھا، کھلی پھرنے والی مرغی کا جوٹھا، اور اسی طریقے سے سباع الطیر، جو پرندے پنجے سے شکار کرتے ہیں ان کا جوٹھا، اور گھریلو جانور جو گھر میں رہتے ہیں جن سے بچنا دشوار ہے، جیسے کل بھی بتایا گیا المشقۃ تجلب التیسیر، کہ دشواری یہ آسانی کو پیدا کر دیتی ہے۔ جو چوہا ہے، سانپ ہے، چھپکلی وغیرہ ہے، تو اس کا جوٹا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ کب ہے؟ پہلے پانی یعنی طاہر مطہر کے ہوتے ہوئے ان کا استعمال مکروہ ہے، اور اگر پہلے قسم نہیں ہے تو پھر ان کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہے۔ 4 نمبر چوتھی قسم مشکوک، خچر اور گدھے کا جوٹا، جیسا کہ گزشتہ سبق میں بتا دیا گیا کہ یہ مشکوک پاک کرنے کے اعتبار سے ہے، پاک ہونے کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس میں شک ہے۔ حکم اس کا کیا ہے؟ دوسرا پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں پہلے اس کا استعمال کرے اور پھر تیمم کرے، یعنی وضو کرنا ہو تو پہلے اس کا استعمال کر لیا جائے اور پھر تیمم کر لیا جائے۔ کیوں ایسا؟ تو گزشتہ کے سبق میں اس کو بتا دیا گیا ہے۔ بہرحال ہم نے نقشے کو سمجھ لیا، ایک بار سے سری دیکھ لیں۔ جھوٹے پانی کا حکم یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: طاہر، مطہر، نجس، مکروہ، مشکوک۔ طاہر آدمی کا جھوٹا ہو گیا، چرند پرند کا جھوٹا ہو گیا، دریائی جانوروں کا جھوٹا ہو گیا، گھوڑے اور حلال جانور کا جھوٹا ہو گیا، اور ناپاک تمام درندوں کا جھوٹا یہ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ خنزیر اور کتا کا بالاتفاق ناپاک ہے، یعنی نجاست مغلظہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سواکن البیوت ہو گئے، یعنی گھر میں جو جن سے برتن کو بچانا مشکل ہے، بلی ہے، چوہا ہے، سانپ وغیرہ ہے، چھپکلی ہے، اس کا جھوٹا ہو گیا، اور شکاری پرندے کا جھوٹا ہو گیا، اور اسی طریقے سے کھلی پھرنے والی جو مرغی وغیرہ ہوتی ہے اس کا جھوٹا ہو گیا۔ اور چوتھے نمبر پر مائع مشکوک، خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹ اپنی کتاب کی طرف۔ پہلے ہم عبارت پڑھ لیں گے۔ فصل فی بیان احکام السؤر والماء القلیل اذا شرب منه حیوان یکون على 4 اقسام ویسمى سؤرا۔ الاول طاہر مطہر وهو ما شرب منه آدمی او فرس او ما يؤكل لحمه، والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب، والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدات وصواكين البيوت
كالفأرة لا الأقرب. والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى. اب ہم آ جاتے ہیں ترجمہ کی طرف. فصل فی بیان احکام السؤر. یہ فصل جھوٹے پانی کے احکام کے بیان میں ہے. والماء القلیل، اور تھوڑا پانی، اذا شرب منہ حیوان، جب اس پانی کو کوئی حیوان پی لے، یکون علی اربعۃ اقسام، تو وہ پانی 4 قسموں پر حکم کے اعتبار سے منقسم ہو جاتا ہے. ویسمى سؤرا، اور اس پانی کو جھوٹا کہا جاتا ہے. 4 قسموں میں سے پہلی قسم الاول طاہر مطہر، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور یہ وہ پانی ہے جسے کسی آدمی نے یا گھوڑے نے، او ما یؤکل لحمہ، یا ان جانوروں میں سے کسی نے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، جس کو ہم لوگ ماکول اللحم جانور کہتے ہیں، پی لیا ہو. والثانی نجس، اور دوسری قسم ناپاک ہے. لا يجوز استعمالہ، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. وهو ما شرب منه الكلب او الخنزیر او شیء من سباع البہائم كالفہد والذئب، اور یہ وہ پانی ہے جسے کتے نے یا خنزیر نے یا بہائم، چیر پھاڑ کھانے والے درندوں میں سے کسی نے پی لیا ہو. کالفہدی، جیسے کہ چیتا، والذئب، اور بھیڑیا. والثالث، اور تیسری قسم مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ، اس کے علاوہ ایسے پانی کے موجود ہوتے ہوئے جس میں کراہت نہیں ہے، ہوتے ہوئے اس کا استعمال مکروہ ہے. وہو سؤر الحرہ، اور وہ بلی کا جھوٹا ہے. والدجاجۃ المخلات، اور کھلی پھرنے والی مرغی کا جھوٹا ہے. وسباع الطیر، اور شکاری پرندوں کا جھوٹا ہے. کالصقر، جیسے کہ باز، اس کو کسی نے شکرا بھی کہا ہے، باز کی ایک قسم. والشاہینی، اور شاہین. والحداتی، اور چیل. وسواکن البیوت، اور گھر میں رہنے والے جانور. کالفأرۃ، جیسے کہ چوہا. للاقرب، نہ کہ بچھو. والرابع، اور چوتھی قسم مشکوک فی طہوریتہ، جس کے پاک کرنے کے صلاحیت میں شک کیا گیا ہے. وہو سؤر البغل والحمار، اور وہ خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے. فإن لم یجد غیرہ، اگر اس مائع مشکوک کے علاوہ کسی پانی کو محدث یعنی وضو اور غسل کی حاجت والا نہ پائے، توضأ بہ وتیمم، پہلے اس سے وضو کر لے، وتیمم، اور تیمم کرے، ثم صلی، پھر نماز پڑھ لے. اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف. تو جیسا کہ طہارت میں بتایا گیا تھا کہ جو کئی باب اور فصل پر موجود ہو اس کو کتاب کہتے ہیں. بہرحال کتاب الطہارت کے اندر کئی مسائل کی نوع آئیں گی، تو یہاں پر یہ فصل ہے جس میں جھوٹے پانی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر قید لگائی والماء القلیل. اب دیکھیے والماء القلیل، اور جھوٹا پانی جو ہے، والماء القلیل، تھوڑا پانی. تو یہ قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے. اس سے کثیر پانی نکل، یعنی جھوٹا پانی جو بھی ہوگا وہ تھوڑا پانی ہی جھوٹا ہوگا، زیادہ پانی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کوئی بہتے ہوئے پانی سے، بورنگ سے پانی نکل رہا ہے، اس سے پی لے، اور اسی طریقے سے پیپ سے پانی، کیا نل سے پانی منہ لگا کر پی لے، تو اس میں بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نہر کے پانی کو کیا کر لے، پی لے، ندی کے پانی کو پی لے، تو یہ جھوٹا ہونے والا نہیں. بڑے تالاب کے پی لے تو تھوڑا پانی شرط ہے اس کے لیے. اذا شرب منہ حیوان، کہ جب اس سے کوئی حیوان پی لیتا ہے، اس میں منہ ڈال دیتا ہے، جیسے کہیں پر بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے یا چھوٹا ٹب وغیرہ ہے اس میں پانی رکھا ہوا ہے، اور کوئی جانور آیا اور اس میں منہ ڈال دیا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ جانور ماکول اللحم ہے، غیر ماکول اللحم ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ پرندہ ہے یا درندہ ہے
پرندہ ہے تو ماکول اللحم ہے کہ غیر ماکول اللحم ہے، پرندہ ہے اور اگر پرندہ ہے یا درندہ ہے ماکول اللحم ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان کے بدن کے گوشت کا اعتبار ہے جھوٹے میں، گوشت پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ کیوں ایسا؟ کیوں گوشت پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہوگا؟ اس لیے کہ تھوک جو ہوتا ہے وہ گوشت سے بنتا ہے، تو گوشت اگر پاک ہے تو پھر تھوک بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، اور جب وہ پیے گا برتن میں منہ ڈالے گا تو پاک تھوک کیا ہے؟ پاک چیز پانی سے ملے گی، تو پانی میں پاک چیز مل جائے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، ناپاک چیز مل جائے تو ناپاک ہوتا ہے۔ اسی لیے غیر ماکول اللحم جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے درندہ ہے، اسی طریقے سے پرندوں میں جو شکاری ہیں تو ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، تو یہ اگر پانی میں کیا کریں؟ منہ ڈال دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پانی ناپاک یا مکروہ ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور سما سکرن تو اسے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹا کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر مصنف نے یہ جھوٹے پانی کی تعریف کی، والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان ویسمى سورن، وہ 4 قسموں پر ہو جاتا ہے اور اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ تو بتایا کہ جھوٹے پانی کی 4 قسمیں ہیں اور جھوٹے پانی کی تعریف کی۔ سب سے پہلے طاہر مطہر، پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ، اور یہ کون سا پانی ہے؟ جس سے آدمی نے پیا ہو۔ بتا دیا گیا آدمی خواہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حائضہ ہو، جنبی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کافر کے بارے میں بہت سارے لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہے، تو ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر ناپاکی اور نجاست اعتقادی ہے، ان کا اعتقاد ناپاک ہے، اعضاء ناپاک نہیں ہے۔ اور بڑے بوڑھے جو منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر وغیرہ شراب پینے میں، سور کھانے میں وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فوراً شراب پی ہو اور برتن کو منہ لگایا ہو، اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور الیقین لا یزول بالشک، تو جب تک اپنے کو یقین نہ ہو جائے کہ بھائی اس نے شراب پیا، کسی کافر کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ایسا محتاط آدمی ہے، مطلب شراب وراب نہیں پیتا ہے یا پیتا ہے تو اس طریقے سے خیال رکھتا ہے، تو ایسے کافر کا جھوٹا بھی کیا ہوگا؟ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور شراب پینے کے مطلب ایسا نہیں ہے فوراً بعد اگر پیا اور منہ لگایا تو ہی مسئلہ ہے، اور پی لیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر گیا، تھوک وغیرہ آیا، اسے نگل لیا، تو پھر اس کا منہ تھوک کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ یہاں او فرسن، یا گھوڑے کا جھوٹا، او ما یؤکل لحمہ، یا ایسے جانور کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تھوک کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن آپ کو اعتراض ہو رہا ہوگا کہ آدمی کا تو گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اور گھوڑے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، پھر ان کا جھوٹا کیوں پاک ہے؟ تو آدمی کا گوشت جو حرام ہے وہ اس کے احترام کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹے گھوڑے کا جو گوشت مکروہ ہے وہ احتراماً ہے، نجاستاً نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ والثانی نجس لا يجوز استعمالہ، دوسری قسم ناپاک کہ اس کا استعمال کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور وهو ما شرب منه الكلب او الخنزير او شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب، اور یہ وہ جانور ہے کہ جس کا استعمال نہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جس سے کتے نے پی لیا ہو یا خنزیر نے پی لیا۔ کتے اور خنزیر کا تو بالاتفاق نجاست غلیظہ مانا ہے لوگوں نے، اور درندے وغیرہ میں کسی نے خفیفہ اور کسی نے غلیظہ کہا ہے۔ بہرحال درندے جتنے بھی ہیں، ہاتھی وغیرہ، یہ سب اس کے اندر آ گئے، ان کا جھوٹا کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ اور سباع البہائم کہہ کر کے یہاں سباع الطیر یعنی جو شکاری پرندے ہوتے ہیں ان سے اعتراض ہے، کیونکہ ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ تو یہ دوسری قسم آ گئی۔ ثالث مکروہ استعمالہ، اور تیسری قسم کہ جس کا استعمال کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ استعمالہ مع وجودی غیرہ، تیسری قسم کے جس کا استعمال مکروہ ہے اس کے علاوہ کے موجودگی میں، یعنی طاہر مطہر پانی موجود ہے اور پھر اس پانی کا کوئی استعمال کرے تو پھر مکروہ ہے، ورنہ مکروہ نہیں ہے۔ وہ سؤر الحرہ، اور وہ بلی کا جھوٹا ہے۔
بلی کا جوتا کیوں مکروہ قرار دیا گیا حالانکہ اس کا گوشت کیا ناپاک ہے؟ کیونکہ یہ گھروں میں آتے جاتے رہنے والے جانور ہیں. تو بلی سے مراد گھریلو بلی ہے. جو جنگلی بلی ہوتی ہے اس کا جوتا تو کیا ہوگا؟ ناپاک ہی ہوگا. گھریلو بلی جو ہوتی ہے وہ مطلب ہمیشہ شکار نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، تو المشقۃ تجلیب التیسیر کے تحت اس کا جوتا ناپاک نہیں ہوگا. اور اسی کے تحت اسی پر قیاس کرتے ہوئے چوہے کا جوتا، سانپ کا جوتا، یہ بھی چھپکلی وغیرہ کا جوتا، یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپاک قرار نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے کھلی پھرنے والی مرغی جو کچرا وغیرہ اور غلاظت کھاتی ہے، اس کا جوتا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. وسباع الطیر، اور شکاری پرندوں کا جوتا، کالصقر، اس کو ہم تصویر سے سمجھیں گے. کالصقر، صقر کس کو کہتے ہیں؟ یہ باز کی ایک قسم ہے. بتایا گیا کہ باز کی ایک قسم ہے. تصویر کے ذریعے سے آپ دیکھیے، صقر، اس کو بعض لوگوں نے شکرا بھی کہا ہے، اور یہ باز ہی کی ایک قسم ہے. تو کالصقر، اس کے مختلف تصویر ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے سمجھ جائیں. شاہین والشاہین، تو شاہین والحداتی دوسرے نمبر پر شاہین ہے. شاہین تو کہتے ہیں اقبال کے پرندے تو شاہی ہے بسیرا کر چٹانوں میں. والحداتی، اور چیل، تو ہم اس کی بھی تصویر دیکھتے چلتے ہیں کہ شاہین کسے کہتے ہیں. تو یہ شاہین ہے. یہ تو صقر ہو گیا، اور یہ شاہین پرندہ ہے، اس کی تصویر ہے شاہین کی. یہ آپ نے دیکھ لیا، کئی تصویریں ہیں شاہین کی. اس کے بعد چیل، والحداتی، تو یہ چیل ہے، یہ چیل کی تصویر ہے. بہرحال یہ جانور چونکہ مطلب پرندے زیادہ تر دکھتے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو تصویر کے ذریعے سے ان کو سمجھا دوں. کالصقر والشاہین والحداتی، شکاری پرندے، تو جتنے بھی شکاری پرندے اس کے اندر آگے. وسواکن البیوت، اور گھریلو جانور، کالفأرتی، جیسے کہ چوہا. للاقرب، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. کالفأرتی للاقرب، جیسے کہ چوہا، نہ کہ بچھو. تو فأرتی کہہ کر بتایا گھریلو جانور میں سے. فأرتی یہ دموی ہے، ان کے اندر چوہا وغیرہ جو ہے اس کے اندر بہتا ہوا خون ہے. تو بہتا ہوا خون جن جانوروں میں، اور وہ گھر میں رہتے ہیں، تو ہونا تو ان کا جوتا ناپاک ہونا چاہیے تھا، لیکن مشقت کی وجہ سے اجازت دے دی گئی. للاقرب، نہ کہ بچھو، کیونکہ بچھو میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس لیے اس کے جوتے کا مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے چائے وغیرہ میں اگر مکھی گر جائے، مچھر وغیرہ گر جائے، تو وہ کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہوگا. والرابع مشکوک فی طہوریتی، اور چوتھی قسم جس کے پاک کرنے میں، پاک ہونے میں نہیں، جس کے پاک کرنے میں شک ہے، اس کی بحث گزشتہ کل ہی آئی ہے تفصیل سے. وہ سؤر البغل والحمار، اور وہ گدھے اور خچر کا جوتا ہے. اگر اس کے علاوہ یعنی ماء مشکوک کے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہو، تب کیا کریں گے؟ فَإِن لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، اگر ان کے علاوہ کوئی پانی محدث نہ پائے، جس کو وضو اور غسل کی ضرورت ہو، نجاست حقیقیہ تو اسے زائل کر سکتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ پہلے اس سے وضو کرے گا اور پھر تیمم کرے گا. یہ دونوں چیزیں کرنا افضل ہے، وضو اور تیمم دونوں چیزیں کرنا افضل ہے. ثم صلی، پھر نماز پڑھے. اگر کوئی صرف وضو کر کے نماز پڑھ لے اور صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. تو وضو اور تیمم دونوں کرے گا. اس بحث کو اچھے طریقے سے طلبہ سمجھ لیں، جس طریقے سے نقشے میں بتایا گیا ہے، اور اس کو ذہن میں بیٹھا لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.